دوستو اس بار چاند گرہن ماہ رمضان میں آ چکا ہے۔ رمضان میں ایسا خطرناک چاند گرہن لگنے والا ہے جو 25 مارچ پیر کے دن ظاہر ہوگا۔ اس کا انتہائی وقت اور اس کا شروعاتی وقت اور اس کا اختتام اور ایک ایک نقطہ اور ایک ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گا۔ توجہ کیجیے گا، رمضان میں چاند گرہن کئی 100 سالوں کے بعد لگ رہا ہے۔ صدیوں کے بعد رمضان کے مہینے میں چاند گرہن لگ رہا ہے۔ اس لیے اس خطرناک چاند گرہن سے بچنے کے لیے ایک ایک نقطہ، ایک ایک عمل بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ آپ نے چاند گرہن کے وقت 3 اعمال کرنے ہیں۔ آپ کی چھوٹی سی غلطی، کوتاہی سے، چھوٹی سی لاپرواہی سے رمضان کے مہینے میں یہ چاند گرہن آپ کے اوپر بہت برے اثرات بھی لے کر آ سکتا ہے۔ اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ بتائے گئے طریقے سے یہ 3 کام لازمی کیجیے گا۔ ایک بار درود پاک پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ توقع مطابق رات 9:53 پر شروع ہوگا اور اس کا انتہائی وقت رات 12:12 پر ہوگا اور اس کا اختتامی وقت رات 2:32 پر ہوگا۔ ان 3 وقتوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے، اور رمضان کے مہینے میں یہ چاند گرہن آپ کے لیے خوشیاں بھی لا سکتا ہے۔ ان اثرات سے حفاظت کے لیے اور ہر مقصد میں کامیابی کے لیے 3 اعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر بتائے گئے طریقے سے درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اس کے بعد مقصد آج یہی رکھنا ہے کہ رمضان کے مہینے میں چاند گرہن کے برے اثرات سے اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور رمضان میں چاند گرہن کے برے اثرات سے بچنے کے لیے پہلے نمبر پر آپ نے جو عمل کرنا ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ کیونکہ رمضان کے بخشش والے عشرے میں، رمضان کے دوسرے عشرے میں چاند گرہن ظاہر ہوا ہے، اور ان تمام برے اثرات سے بچنے کے لیے رب کی پکڑ میں آنے سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیجئے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 1 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ صرف 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے دوران آپ نے انتہائی ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے آپ کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ قبول ہو جائے گی۔ پھر آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر ایک قرآنی آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے، یعنی کہ جس کا مطلب ہے کہ بہترین کارساز رب کی ذات ہے، وہی ہر شے پہ قادر ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 11 بار پڑھنے سے رمضان کے مہینے میں چاند گرہن کے تمام برے اثرات سے آپ رب کی حفاظت میں چلے جائیں گے، اور جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں رب کی حفاظت میں چلا جاتا ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی، اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور آپ نے تیسرے نمبر پر اور آخری کام جو کرنا ہے، رب کریم کا ایک نام یا فتاحو پڑھنا ہے۔ یا فتاحو کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، کیونکہ یا فتاحو رب کریم نے اپنے اس نام کی قسم کھائی ہے کہ جو بندہ اس نام کو پڑھ کر رب کریم سے کسی بھی حاجت کے لیے التجا کرے گا، میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ یا فتاحو 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا فتاحو کو پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا۔ اب آپ نے رب کریم کو منا لیا۔ اب رمضان میں خطرناک چاند گرہن سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھ سے جتنا صدقہ ہو سکے صدقہ خیرات کیجیے۔ 10 20 50 100 جتنی آپ کی توفیق ہے صدقہ خیرات کیجیے۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات پریشانیوں کو ختم کرتا ہے۔ صدقہ دے کر آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ رب کریم کی حفاظت نصیب ہوگی
آپ جو مانگیں گے جتنا مانگیں گے انشاءاللہ ملے گا۔